سورہ نحل کی آیت نمبر 111۔ سورہ نحل کا 15واں رکوع اور 14 پارے کا 21واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر جان اپنی ہی طرف جھگڑتی آئے گی، وتوفی کل نفس ما عملت، اور ہر جان کو اس کا کیا پورا بھر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ آیت کریمہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ہر جان اپنی ہی طرف جھگڑتی آئے گی۔ یہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ ہر ایک نفسی نفسی کہتا ہوگا اور سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ہاں، اللہ کے نیک بندے اور جو مقرب بندے ہیں ان کا معاملہ جدا ہے، خاص طور پر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نفس نفسی کا دور ہوگا اور ہر کوئی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، اس وقت آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر انا لہا ہوگا کہ اے میرے امتی، میری شفاعت تمہارے لیے ہے، میں تمہارے لیے ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کی تلاش فرما رکھے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کا دیدار اور حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور پھر فرمایا، وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر جان کو اس کا کیا پورا بھر دیا جائے گا، جیسا عمل ہوگا ویسا صلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یہاں یہ جو فرمایا گیا کہ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، ہر جان خود اپنے آپ سے جھگڑ رہی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، قیامت کے میدان میں لوگوں میں لڑائی یہاں تک بڑھے گی کہ روح اور جسم میں جھگڑا ہوگا۔ روح کہے گی، یا رب، نہ میرے ہاتھ تھا کہ میں اس کو پکڑتی، نہ پاؤں تھا کہ چلتی، نہ آنکھ تھی کہ دیکھتی۔ جسم کہے گا، یا رب، میں تو لکڑی کی طرح تھا، نہ میرا ہاتھ پکڑ سکتا تھا، نہ پاؤں چل سکتا تھا، نہ آنکھ دیکھ سکتی تھی۔ جب یہ روح نوری شعاع کی طرح میرے جسم میں آئی تو اس سے میری زبان بولنے لگی، آنکھ دیکھنے لگی، پاؤں چلنے لگے۔ جو کچھ کیا اس نے کیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایک مثال بیان فرمائے گا۔ اس مثال کو سمجھانے کے لیے ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے نابینا اور دوسرا شخص وہ لنگڑا ہے۔ نابینا چونکہ دیکھ نہیں سکتا، وہ باغ کی طرف نہیں جا سکتا، اور لنگڑا دیکھ تو سکتا ہے لیکن چل نہیں سکتا۔ نابینا کو پھل نظر نہیں آتے، باغ کا راستہ نظر نہیں آتا، اور جو لنگڑا ہے وہ چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو پھر نابینا نے لنگڑے کو اپنے اوپر سوار کر لیا۔ اس طرح یہ ہوا کہ لنگڑا جو ہے اسے راستہ بتاتا رہا، اور جب وہ نابینا اس لنگڑے کو اپنے اوپر سوار کرتے، جس طرح لنگڑا بتاتا گیا وہ چلتا رہا یہاں تک کہ باغ میں پہنچا، درخت کے نیچے پہنچ گیا، تو اب لنگڑے نے اپنے ہاتھ بڑھا کر پھل توڑ لیے۔ تو سزا کے دونوں مستحق ہیں۔ اسی طرح جسم بھی سزا کا مستحق ہے اور روح بھی سزا کی مستحق ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، تو دنیا میں اور آخرت میں جسم کے لیے بھی سکون ہے، اور آخرت میں
اور دنیا میں روح کے لیے بھی سکون و چین ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی، مثال بیان فرمائی، ایک بستی کانت آمنۃ مطمئنہ، کہ امان و اطمینان سے تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے اس کی روزی کثرت سے آتی، فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف، تو وہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنے لگے تو اللہ نے انہیں یہ سزا چکھائی کہ اس بستی کو بھوک اور ڈر کا لباس پہنا دیا، بما کانوا یصنعون، بدلہ ان کے کیے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ایسے لوگوں کے لیے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور وہ اس نعمت پر مغرور ہو کر ناشکری کرنے لگے، کافر ہو گئے، اس سبب سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان فرمائی، قریتن، ایک بستی، مفسرین فرماتے ہیں جیسے مکہ مکرمہ کی بستی، کانت آمنۃ مطمئنہ، کہ امن سے تھی، اطمینان سے تھی، نہ تو کوئی دشمن کی فوجیں مکے پر حملہ کرتی تھیں اور نہ وہاں کے لوگوں کو قید کیا جاتا، نہ قتل و غارت گری ہوتی، بلکہ اہل مکہ جب سفر پہ جاتے شام اور یمن کے تو لوگ تعظیم کرتے کہ یہ اہل حرم ہے۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے اس کی روزی کثرت سے آتی۔ سال کے 4 موسم ہوتے ہیں اور ہر موسم کے پھل، ہر موسم کا اناج یہ مختلف ہوتا ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں پورے سال کے پھل، سبزیاں، اناج ہر وقت موجود رہتے، حالانکہ مکہ مکرمہ میں نہ زراعت ہوتی، نہ باغات تھے۔ اللہ نے ایسی نے روزی عطا فرمائی، فکفرت بانعم اللہ، تو وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کا مذاق اڑایا، آپ کو تکلیفیں دیں، آپ کو جھٹلا دیا اور آپ کو صحابہ کرام کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے اس بستی کو یہ سزا چکھائی کہ اسے بھوک اور ڈر کا پہناوا پہنایا، لباس پہنا دیا۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ اہل مکہ پر سختی کو نازل فرما، تو 7 برس قحط میں اور خشک سالی کی مصیبت میں گرفتار رہے، یہاں تک کہ اہل مکہ مردار کھاتے تھے، مردار بھی ختم ہو گئے۔ بھوک سے ان کا یہ حال تھا کہ جب یہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو بھوک سے چاروں طرف انہیں دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، اور امن اور اطمینان کی جگہ ان پر خوف اور ہراس اور وحشت ان پر مسلط ہوئی۔ ہر وقت انہیں اس بات کا ڈر لگنے لگا کہ مسلمان اچانک سے ہم پر حملہ نہ کر دیں، لشکر کشی کا ہر وقت اندیشہ رہنے لگا۔ بما کانوا یصنعون، بدلہ ان کے کیے کا، یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوا۔ یہ مثال جو بیان کی گئی، اس میں درس یہ ہے کہ اللہ تعالی جب ہمیں نعمت دیتا ہے اور ہم ناشکری کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر نعمتوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے حساب رحمتیں، برکتیں، نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ یہ دنیا کے رشتہ دار، دوست، ہمارے کیا کام آئیں گے؟ نہ یہ ہماری بیماری دور کر سکتے ہیں، نہ مصیبت دور کر سکتے ہیں، نہ یہ ہمیں روزی دے سکتے ہیں۔
اگر ہم نے ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، گناہ کیے، اور اللہ ناراض ہو گیا اور اللہ نے غضب نازل کیا، تو یہ ہماری کیا مدد کریں گے؟ تو اس لیے ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے اور ناشکری سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لائے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو انہیں عذاب نے پکڑا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، بے انصاف تھے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، انہوں نے جھٹلا دیا تو اللہ نے بھوک اور خوف کے عذاب سے انہیں پکڑ لیا۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اللہ کی دی ہوئی روزی حلال پاکیزہ کھاؤ۔ دی ہوئی روزی سے مراد بعض مفسرین فرماتے ہیں وہ روزی ہے جو اللہ نے سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے عطا فرمائی۔ ویسے تو پوری کائنات میں جسے جو ملا حقیقی طور پر دینے والا اللہ تعالی ہے، لیکن جسے جو ملا حضور کے وسیلے و طفیل ملا۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کو مدینہ منورہ میں اللہ نے جو راحت، جو چین اور جو روزی عطا فرمائی، حضور کے دست مبارک سے عطا فرمائی۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اللہ کو مانتے ہو، اس کے عبادت گزار ہو، تو اللہ کی نعمت پر شکر کرو۔ کم از کم اتنا ہو جائے کہ ہم ہر نعمت پر یہ کہہ دیا کریں اے اللہ تیرا شکر ہے، یا یہ کہہ دیا کریں الحمدللہ۔ مثلا پانی پینے کے بعد کہیں الحمدللہ، کھانا کھانے کے بعد کہیں الحمدللہ، نیند آ جائے پھر آنکھ کھلیں کہیں الحمدللہ، گھر سے نکلیں اور ہم سواری میں بیٹھ جائیں کہ الحمدللہ، سواری منزل پہ پہنچ جائیں الحمدللہ۔ اس طرح ہماری عادت ہو جائے تو جو بندہ اللہ کا شکر کثرت سے کرتا ہے اور گناہ نہیں کرتا، اسے اللہ بے حساب دنیا اور آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، تم پر تو یہی حرام کیا ہے مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس کے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا، یعنی جس کو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا وہ تم پر حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، خون جو بہنے والا خون ہے، جو جانور کی رگوں میں خون بہتا ہے وہ حرام ہے، اور میتہ مردار حرام ہے جسے ذبح شرعی سے ذبح نہیں کیا گیا، وہ حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پھر جو لاچار ہو، نہ خواہش کرتا نہ حد سے بڑھتا، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جو بھوک سے مر رہا ہو اور اس کے پاس حلال کھانا نہ ہو، صرف حرام ہو، تو وہ اپنی دل کی طبیعت سے نہ کھائے، صرف جان بچانے کے لیے ایک دو لقمے کھا لے اور اتنا کھائے کہ اس کی جان بچ جائے، تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، بلکہ اس پر ضروری ہے کہ وہ یہ کھا کر اپنی جان بچائے۔ یہاں پر جیسا کہ آپ نے سمجھ لیا وما اہل لغیر اللہ بہ سے کیا مراد ہے، کہ ذبح کے وقت
غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ جانور مردار ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ ذبح سے پہلے اگر نام لیا جائے، ذبح کے بعد لیا جائے، جیسے ہمارے ہاں قربانی کرنے کے بعد نام پڑے جاتے ہیں، بلکہ اگر 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی ہو تو قربانی کرنے سے پہلے بھی پوچھتے ہیں بھائی کس کس کی طرف سے حصے ہیں، اچھا اس میں 7 حصے ہیں تو فلاں فلاں کے ہیں، تو ذبح سے پہلے نام لے لیں، ذبح کے بعد نام لے لیں، حرج نہیں ہے۔ لیکن جب ذبح کر رہے ہوں تو اس وقت کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو ایصال ثواب کا جانور ہوتا ہے اور جسے ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کر غریبوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے یا عام مسلمانوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، تو وہ ثواب کے لیے ہوتا ہے، ایصال ثواب کے لیے۔ تو اس میں بھی ذبح سے پہلے نام لیا جاتا ہے، ذبح کے بعد نام لیا جاتا ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں، لیکن ذبح کے وقت کوئی بھی غیر اللہ کا نام نہیں لیتا بلکہ کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو اس جانور کو اپنی مرضی سے حرام کہنا، حلال کو اپنی مرضی سے حرام کہنا ہے، اور ایسے لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کا اگلی آیت میں رد ہے کہ جو حلال کو حرام کہتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، ہذا حلال، یہ حلال ہے، وہذا حرام، اور یہ حرام ہے، یعنی اپنی مرضی سے یہ بات نہ کہو، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ زمانے جاہلیت کے لوگ اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حلال، بعض چیزوں کو حرام کر لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، تو اس کی ممانعت فرمائی گئی اور فرمایا گیا کہ ایسا کہنا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ آج کل بھی جو لوگ اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام بتا دیتے ہیں، جیسے میلاد شریف کی شیرنی، فاتحہ، 11ویں عرس وغیرہ ایصال ثواب کی چیزیں جو بالکل حلال ہیں اور ان کا حرام ہونا کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے انہیں حرام کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس آیت کے حکم سے ڈرنا چاہیے کہ ایسی چیزوں کی نسبت یہ کہہ دینا کہ شرعاً حرام ہے، اللہ پر افترا کرنا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں برباد ہوں گے۔ متاع قلیل، تھوڑا برتنا ہے، اور دنیا کی چند روزہ آسائش ہے جو باقی رہنے والی نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ، اور خاص یہودیوں پر ہم نے حرام فرمائی وہ چیزیں جو پہلے تمہیں سنائیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 146 146، سورہ انعام کا 18واں رکوع اور 8ویں پارے کا 5واں رکوع ہے۔ اس میں اس بات کی تفصیل ہے کہ یہودیوں پر کون سی چیزیں حرام کی گئیں، اور یہ حرام اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے گناہ کیے تو ان کی سرکشی کی سزا دی گئی۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا ہر ناخن والا جانور جو انگلی رکھتا ہو، چاہے وہ پرندہ ہو چاہے وہ چوپایا ہو۔ ان پر اونٹ بھی حرام تھا، شتر مرغ بھی حرام تھا، بطخ بھی ان پر حرام تھی۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کی گئی۔ إِلَّا مَا حَمَلَ ظُهُورُهُمَا، مگر جو ان کی پیٹھ میں لگی ہو، تو جو پیٹھ پر چربی تھی وہ ان کے لیے حلال تھی۔ أَوِ الْحَوَايَا، یا آنت میں، یعنی وہ چربی جو آنت سے ملی ہو، او مختلط بعظم، یا ہڈی سے ملی ہو، تو وہ چربی ان کے لیے حلال تھی۔ باقی بکری اور گائے کی تمام چربیاں حرام تھیں۔ اونٹ اور
وہ تمام جانور اور پرندے جن کے پاؤں میں انگلیاں ہوتی ہیں، ناخن ہوتے ہیں، وہ ان پر حرام کیے گئے۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، ہم نے یہ ان کی سرکشی کا بدلہ دیا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ یعنی یہودی اپنی سرکشی کے باعث ان چیزوں سے محروم کیے گئے، لہذا یہ چیزیں ان پر حرام رہیں۔ اور ہماری شریعت میں گائے بکری کی چربی حلال ہے، اور اونٹ، بطخ، شتر، مرغ یہ سب حلال ہیں۔ تو یہاں ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور خاص یہودیوں پر ہم نے حرام فرمائی وہ چیزیں جو پہلے تمہیں سنائیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی انہوں نے بغاوت کی، سرکشی کی، گناہ کیے، جس کی سزا میں ان پر یہ چیزیں حرام ہوئیں۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر یہ فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، یہودیوں کی سرکشیوں اور ظلم کی وجہ سے ہم نے حلال طیب چیزیں بہت سی ان پر حرام کر دیں۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں وہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ جو گناہ کرتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، کیونکہ وہ آخرت کی اور دنیا کی کئی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے۔ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں، ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد توبہ کریں، وَأَصْلَحُوا، اور سنور جائیں، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں توبہ کا ذکر ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نادانی سے گناہ کیے، نادانی سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے انجام نہیں سوچا کہ یہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا، پھر انہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بخش دے گا اور وہ مہربان ہے۔ ہم نے بھی نادانی سے گناہ کیے، یعنی ہم نے گناہ کرتے وقت یہ نہ سوچا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگر ہم انجام کو صحیح معنوں میں سوچ لیتے تو کبھی گناہ نہ کرتے۔ اب نہ جانے کتنی زندگی باقی ہے، جو ہماری زندگی تھی اس کا اکثر حصہ ہم گزار چکے، اور ہم نے اپنے آپ کو برباد کیا۔ ہم کئی برکتوں رحمتوں سے محروم ہوئے گناہ کرنے کی وجہ سے۔ رب کتنا کریم ہے کہ اتنے گناہ ہم کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ اتنی رحمتیں فرما رہا ہے۔ حضور کے صدقے میں ہمیں اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوتے تو کتنا کرم ہوتا۔ اللہ غفور رحیم ہے، ہم اپنی گندی زندگی گزارنے پر شرمندہ ہیں۔ اے مالک، ہم تیری بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ اب آئندہ پاکیزہ زندگی گزاریں گے۔ اے اللہ، ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما، ہمارے دل سے ہمیشہ کے لیے ہر گندگی کو دور فرما، اور اب ہمیں وہ زندگی عطا فرما جس سے تو راضی ہو، تیرے محبوب راضی ہوں۔ سورہ نحل کا 15واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ